أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. صدق اللہ العظیم. یہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کا 19واں رکوع ہے اور دوسرے پارے کا یہ تیسرا رکوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے. اس سے پہلے کہ پارے میں اور اس سے پہلے کی آیات کے سلسلے میں یہ بات ہمارے سامنے کئی مرتبہ آ چکی ہے کہ سورہ بقرہ کی ایک تقسیم ہے. وہ تقسیم اس تقسیم کے اعتبار سے سابقہ ہفتے کے دن یعنی سابقہ درس قرآن تک قرآن کریم کا نصف اول یا یوں کہیں کہ فرسٹ ہاف ختم ہو چکا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اکثر باتیں یہودیوں سے کی. سب سے پہلے تو ان پر کیا انعام اللہ کے ہوئے، انہوں نے ان انعامات کے ساتھ کیا سلوک کیا، پوری تفصیل آئی، اور ان کا سلوک اللہ کے نبی کے ساتھ کیا رہا، کیوں ایمان لے کر نہیں آئے، قبلہ جب تبدیل ہوا انہوں نے کیا کیا باتیں کی. یہ چیزیں ہمارے سامنے اب تک آ چکی ہیں. قرآن مجید میں اس سے پہلے ایک لفظ آیا یا ایک آیت آئی جس میں یوں کہا گیا مسلمانوں سے کہ مسلمانوں اب ہم نے تم کو وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اب ہم نے تم کو ایک امت بنا دیا ہے. یہ قرآن میں پہلی مرتبہ اللہ کے نبی کے ماننے والوں کے لیے یعنی مسلمانوں کے لیے یہ پہلی بار کہا گیا کہ تم ایک جماعت ہو، ایک امت ہو. جب ایک جماعت بن جاتی ہے تو اس کو پھر ذمہ داریاں بھی دی جاتی ہیں. تو اسی کو اللہ تبارک و تعالی جو آیات آج پڑھی گئی ہیں اس امت کو اب یہ بتلائیں گے کہ اب تم ایک امت بن گئے ہو تو تمہاری ذمہ داریاں اب کیا کیا ہیں. سابقہ رکوع کی جو آخری آیت تھی اس میں اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے یوں کہا گیا کوئی کیا کہہ رہا ہے کسی کی جانب دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے. صرف ایک کام آپ کریں، وہ کیا؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، آپ ہمیں یاد کریں ہم آپ کو یاد رکھیں گے. آپ کے ساتھ مشکلات نہیں آئیں گی. ہمارا شکر ادا کریں، ناشکری نہ کریں تو زندگی بڑی آسان رہے گی. اس کے بعد اب صبر اور شکر، ذکر اور شکر کی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے قرآن مجید کی ان آیات میں ایک نسخہ بتایا جا رہا ہے. وہ کیا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو، استعینوا، مدد مانگو، سہارا لو، بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کا. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. حالات چاہے جیسے آ جائیں، مشکلات ہوں، آپ کو صبر کرنا ہے. صبر کہتے کسے ہیں؟ صبر کہتے ہیں کہ ایک انسان اپنے نفس کو
حرام چیزوں سے بچا کر رکھے، قابو میں رکھے۔ اس کے بھی 3 مطلب بیان کیے گئے ہیں، اور وہ تینوں مطلب ہر انسان کے لیے، یوں کہیں کہ ہر مسلمان کے لیے ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ صبر کا پہلا مطلب یہ ہے کہ انسان، میں یا آپ، اپنے نفس کو حرام کاموں سے، ہر اس چیز سے جس سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا ہے، بچا کر رکھے۔ پہلا شعبہ صبر کا۔ دوسرا شعبہ، جس نفس کو ایک مسلمان نے حرام اور غلط چیزوں سے بچا لیا ہے، اب اس نفس کو اللہ کی اطاعت اور اس کی عبادت پر مجبور کرے کہ نفس بچ گیا ہے، اب کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے احکامات کو مانو۔ یہ ہے صبر کرنا۔ جب یہ احکامات کو مان لیا، اطاعت بھی ہو گئی، اس کے بعد اب تیسرا نمبر صبر کا یہ ہے، صبر کا تیسرا ڈپارٹمنٹ یہ ہے، اس کا تیسرا شعبہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی اطاعت بھی کر رہے ہیں، عبادت بھی کر رہے ہیں، اگر کبھی حالات اونچے یا نیچے ہو جائیں تو گھبرانا نہیں ہے، صرف دل میں ایک خیال لے کر آنا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ میرے رب کی جانب سے، مجھے وہ قبول ہے، چاہے حالات بڑے خوشنما ہوں، اچھے ہوں، اللہ نے روزی میں بڑی وسعت دی ہو، اور چاہے روزی ذرا کم کر دی ہو، ہاتھ ذرا تنگ ہو، اللہ کی جانب سے رزق کو ذرا کم کر دیا گیا ہو، تو بھی گھبرانا نہیں۔ یہی ہے صبر۔ اس کے بعد فرمایا نماز کے ذریعے سے، اور یہی اصل ہے کہ جب بندہ پریشان ہو تو حالات پر صبر کرے، اور دوسرا دل کو سکون پہنچانے کے لیے پیشانی کو اللہ کی بارگاہ میں ڈال دے، مانگے اسی سے۔ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، ہم صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اب آپ غور کریں، صبر سے بڑی چیز نماز ہے، مگر نماز کا نام نہیں لیا، ہم نماز پڑھنے والوں کے ساتھ۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جب اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو نماز پڑھنے والوں کے ساتھ تو بدرجہ اولا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ نماز کا درجہ صبر سے بہت بڑا ہے۔ کبھی کبھی چھوٹی چیز کو ذکر کر کے بڑی چیز بھی مراد لے لی جاتی ہے، بالکل ایسا ہی یہاں پر ہے کہ تم صبر کرو، ہم صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مطلب یہ کہ جو انسان صبر کرے گا وہ نماز بھی پڑھے گا۔ صرف ایک چیز سے تو کام چلنے والا نہیں ہے کہ حالات پر ہم نے صبر کر لیا اور اللہ سے کچھ بھی نہیں مانگا، تو جب اللہ سے رشتہ مضبوط نہیں ہوگا تو صبر جا کر بھی ایک موقع پر ٹوٹ جاتا ہے۔ صبر باقی کب رہتا ہے؟ جب اس دل کا تعلق مولا سے نماز کے ذریعے سے مضبوط ہوتا رہتا ہے، تبھی تو باقی رہے گا۔ جب رب العالمین سے ایک بندے کی بات چیت ہی نہیں ہے، بات چیت کا مطلب سب سے بہترین طریقہ اللہ سے اپنی سنانے کا اور اس کی سننے کا، اپنی چیزوں کو مانگنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ نماز۔ اسی لیے کہا گیا الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہے، یعنی نماز مومن کے لیے ایسی ہے کہ جب وہ نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتا رہتا ہے تو وہ درجہ بدرجہ، اسٹیپ بائی اسٹیپ تقوی کے اس درجے پر چلا جاتا ہے کہ اللہ سے ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ اس کو لگتا ہے وہ ملاقات کیا ہے؟ ایسا نہیں کہ اللہ سامنے آ جاتا ہے، وہ ملاقات یہ ہوتی ہے جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بندے کی حالت وہ ہو جاتی ہے کہ بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اس کے ذہن میں پہلا خیال یہ آتا ہے کوئی غلطی نہ ہو جائے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہی ہے کہ جس کے ذریعے سے صبر باقی رہتا ہے، ورنہ نماز کوئی نہ پڑھے صرف صبر کرتا رہے تو صبر بھی جا کر ٹوٹ جاتا ہے۔
وہ صبر، بلکہ یوں کہیں تو بہتر ہوگا کہ وہ صبر نہیں ہے، وہ تو بس ایک رسم اور رواج ہے۔ اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس کا تعلق غزوہ بدر سے ہے۔ غزوہ بدر میں 6 لوگ تو وہ شہید ہوئے جن کا تعلق ان سے تھا جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آئے تھے مدینہ منورہ، جن کو کہا جاتا ہے مہاجرین صحابہ، اور 8 صحابہ وہ شہید ہوئے جن کا تعلق انصار سے تھا، یعنی مدینے کے رہنے والے جنہوں نے مہاجرین کی مدد کی تھی، اسی بنیاد پر ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ یہ 14 شہید ہوئے تھے۔ جب یہ شہید ہو گئے تو ایک انسان کا عام مزاج ہوتا ہے ہمارے محلے میں یا کسی کے بھی تعلق میں، رشتہ داروں میں، کسی اللہ کے بندے کا انتقال ہو جائے تو زبان سے الفاظ نکلتے ہیں اچھا نہیں ہوا، پیچھے بچے چھوٹ گئے، بیوی غم میں ہے، ماں باپ، بھائی بہن، رشتہ دار بڑے غم میں ہیں، اگر نہ گئے ہوتے تو ایسا ہوتا۔ غزوہ بدر میں جب یہ مسلمان شہید ہوئے تو عام مسلمانوں کی زبان سے ایسے ہی الفاظ نکلے، ارے ان کے خاندان کا کیا ہوگا، جو ایک انسانی طبیعت ہے، جو بری بات بھی نہیں، انسانی طبیعت ہے، بس ہمدردی کی بنیاد پر ایسے جملے نکل جاتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ تو شہید ہوئے تھے، کوئی عام موت نہیں مرے تھے۔ تو قرآن مجید کی آیات اتری، فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ جن کو اللہ کے راستے میں قتل کر دیا گیا ہے ان کو عام مردوں کی طرح مردہ نہ کہو، بلکہ کیا کرنا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں ایک الگ ممتاز صفت کے ساتھ، ممتاز حالت کے ساتھ، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اب تم کہنے لگو ہم نے دفن کر دیا، بات چیت تو نہیں کرتے، تو قرآن نے پہلے ہی جواب دے دیا، تم اس کا احساس نہیں کر سکتے، کیسے زندہ ہیں تم احساس نہیں کر سکتے۔ غزوہ بدر کے موقع پر یہ آیت اتری، اور ایک جگہ اور چوتھے پارے میں کہا گیا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، زندہ ہیں، عند ربهم يرزقون، باقاعدہ ان کے رب کی جانب سے ان کو روزی دی جاتی ہے۔ شہید کو عام مردوں کی طرح کہہ تو سکتے ہیں، مگر یہ خیال رکھنا کہ نہیں وہ عام مردوں کی طرح ہوتے ہیں، صحیح نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کے یہاں انسان جب یہاں سے مرتا ہے، پہلی بات تو یہ سمجھیں یہ عالم دنیا ہے، یہ عالم دنیا ہے۔ جب انسان مرتا ہے جسم یہی رہ جاتا ہے، مگر روح منتقل ہو کر ایک دوسری دنیا میں جاتی ہے جس کو کہا جاتا ہے عالم برزخ یا عالم ارواح، جہاں تمام روحیں جا کر جمع ہوتی ہیں اور پھر وہ میدان حشر میں تمام روحیں حاضر ہو جائیں گی، تو وہاں چلی جا۔ اسی بنیاد پر قرآن کہہ رہا ہے تم اس دنیا میں رہ رہے ہو تو دوسری دنیا عالم ارواح کا تمہیں احساس ہو بھی نہیں سکتا۔ ہاں وہ زندہ ہیں، اور ان کی اس شہادت کی بنیاد پر ہی اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ان کو روزی دی جاتی ہے، اور روزی کی بنیاد پر باقاعدہ تفسیر مظہری وغیرہ میں یہاں تک کی روایات ہیں کہ وہ زمین و آسمان کی سیر بھی کرتے ہیں۔ شہداء جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں، یوں تو شہیدوں کی بہت سی قسمیں ہیں، اچانک ایکسیڈنٹ پہ انتقال ہو گیا، شہید ہے، باقاعدہ مومن ہو، اس درجے پر ہو۔ عورت کے یہاں بچے کی پیدائش ہو، روایات کے اندر آتا ہے اگر اس تکلیف میں اس کا انتقال ہو جائے شہید ہے، اور بھی بہت سی قسمیں ہیں۔ اب اس شہید کا حکم کیا ہے جو اللہ کی راہ میں شہید قتل کیا گیا، جس کا خون اللہ کی راہ میں بہا؟ نمبر 1 تو یہ ہے کہ اس کے جسم پر جو کپڑے ہیں اسی میں دفنایا جائے گا، الگ سے کفن نہیں دیا جاتا شہید کو جو اللہ کی راہ میں شہید ہو۔ دوسرا، جو خون لگا ہے اس کو بھی صاف نہیں کیا جائے گا، الگ سے کفن بھی نہیں پہنایا جائے گا، ایسے ہی نماز پڑھی جائے گی، انہی کپڑوں میں دفنا دیا جائے گا۔ کیوں؟ تاکہ کل قیامت کے دن سب سے الگ دکھائی دے،
کہ ہم اللہ کے راستے میں شہید ہوئے، اور بالکل اسی حالت میں وہ شہداء اٹھیں گے کل قیامت کے دن اسی خون کے ساتھ، اور اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ان کو زندہ رکھنے کی بنیاد پر ان کا جسم، ان کے جسم کو یہ زمین ان کے کفن اور جسم کو کھاتی بھی نہیں ہے۔ یعنی کتنے واقعات نہ جانے آپ نے سنے ہوں گے کہ شہید ہیں 10 سال بعد قبروں کو کھولا گیا، بالکل چہرہ ایسے ہی ہے جیسا کہ ابھی کل ہی انتقال ہوا ہو۔ یہ صرف شہداء کی صفت ہوتی ہے، صرف شہداء، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انعامات کی شروعات ہوتی ہے۔ تو فرمایا گیا ان کو مردہ نہ کہا کرو دوسرے مردوں کی طرح، بلکہ یہ تو زندہ ہیں لیکن تم احساس نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ۔ پہلے ایک آیت پہلے صبر کا ذکر آیا کہ صبر کسے کہتے ہیں، کیسے آپ کو صبر کرنا ہے، کیسے آپ کو مدد چاہنی ہے۔ اب قرآن مجید یہی اس بات کو کہہ رہا ہے کہ تم نے صبر بھی کر لیا، مدد بھی چاہی، لیکن یاد رکھو اس صبر کے ذریعے سے بعض لوگ صبر کر کے اللہ کے راستے میں شامل ہوئے، شہید بھی ہو گئے۔ یہ بھی ایک صبر کی ایک علامت ہے، یہ شہید ہو گئے۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، یہ تو شہید ہو گئے لیکن ہم تمہیں بھی آزمائیں گے۔ اور یاد رکھیں یہ آیت اور یہ بات صرف اللہ کے نبی کے زمانے کے مسلمانوں سے نہیں کہی گئی، یہ تا قیامت آنے والے ہر مسلم فرد سے کہی گئی جس کا تعلق اسلام سے۔ کیا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم آزمائیں گے آپ۔ کیسے آزمائیں گے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی کبھی تھوڑا سا ڈر بھی دیں گے۔ کیسا ڈر؟ مال پاس میں ہے، نیند نہیں آ رہی ہے، عزت کا ڈر، مال کا ڈر، عہدے کا ڈر، آزمائیں گے۔ اس کے بعد دوسری چیز والجوع، بھوک کے ذریعے سے آزمائیں گے۔ روزہ رکھو گے، سامنے کھانا ہوگا، نہیں کھا سکتے آپ، پانی ہے آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے، یا اور آپ دوسری طرح سے کہیں کہ بھوکمری آ جائے گی، چیزیں مہنگی ہوں گی، آپ کھانا کچھ زیادہ چاہتے ہیں مگر نہیں کھا سکتے۔ یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کی آزمائش۔ ہم آزمائیں گے، امتحان لیں گے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور کبھی آزمائش کا طریقہ بھی بدلے گا۔ کیسے؟ تمہارے پاس دولت نہیں ہوگی، پیسے کم ہوں گے۔ والانفس، ایسے بھی آزمائیں گے، بچہ پیدا ہوا نہیں جیا، چلا گیا چھوڑ کر ماں باپ کو۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، ماں باپ نے بچے کو جوان کیا، اچانک اللہ نے واپس بلا لیا، ایسے بھی آزمائیں گے۔ کبھی کوئی گھر کا فرد گیا کسی چیز کو لینے کے لیے، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ہو، ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا، ایسے بھی آزمائیں گے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، روزی کی کمی کے ذریعے بھی آزمائیں گے۔ بازار میں پھل تو ہوگا، کھانے کی چیزیں تو ہوں گی، مگر بھاؤ دام اتنا اونچا ہوگا کہ میری اور آپ کی قدرت سے باہر ہوگا کہ خرید سکیں، ایسے بھی آتی ہے اللہ کی آزمائشیں۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، لیکن اللہ کے نبی سے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو چیزیں ہم نے ذکر کی ہیں، آپ ان چیزوں پر جو لوگ صبر کریں ان کو خوشخبری سنا دیں۔ کس چیز کی؟ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ، صابرین کو خوشخبری سنا دیں کہ ان کا انجام اچھا ہوگا جو ان چیزوں پر صبر کریں گے۔ الذین، اور صبر کرنے والے کون ہیں؟ قرآن کریم خود اس کو ڈیفائن کر رہا ہے، خود صاف بیان کر رہا ہے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، صبر کرنے والا بندہ یا بندی یا بندے وہ ہوتے ہیں کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچ جائے، اور مصیبت کسے کہتے ہیں؟ مصیبت کے بڑے لمبے چوڑے معنی ہیں۔ مصیبت کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو کسی بھی مسلمان کو ناگوار گزرے۔ جب کوئی مصیبت
کسی بندے کو پہنچے تو وہ یوں کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو اللہ کے ہیں، اسی کی جانب لوٹ کر جائیں گے۔ یہ ہیں صبر کرنے والے۔ کسی مصیبت کے آ جانے کے بعد زبان سے ناشکری کے الفاظ نکلا، اس کو صبر نہیں کہتے، اس کو ناشکری کہتے ہیں۔ لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ اگر اللہ کی جانب سے ذرا سی پکڑ آ جائے، ذرا بیٹا بیمار ہو گیا، ذرا بہو کے یہاں صرف بیٹیوں کی پیدائش ہو رہی ہے، اولاد نرینہ یعنی مرد بچے پیدا نہیں ہوئے ہیں، انسان بڑی جلدی شکوہ کرنے لگتا ہے۔ ذرا تجارت میں تھوڑا سا نقصان ہو جائے، اب تو آج کل تو زبانوں پر الفاظ وہ آتے ہیں کہ علماء فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ ایک اللہ کا بندہ ابھی 2 منٹ پہلے ایمان کے اندر تھا، دامن اسلام میں تھا، صرف تھوڑی سی مصیبت کیا آئی، اس کی زبان سے لفظ نکلا مولا کیا میں ہی ملا تھا، علماء فرماتے اسلام سے باہر ہو گئے۔ یہ بڑی نازک چیز ہے، ذرا سی پکڑا جائے، میں ہوں یا آپ۔ بچہ بیمار ہوا، بیٹا یا بیٹی بیمار ہوئے، شہر کے ہر ڈاکٹر طبیب کو دکھا دیا، ہر حکیم کے یہاں علاج کرا لیا، مگر مرضی خدا بھی نہیں ہے کہ شفا یاب ہو جائے، لوگ شکوہ کرنے لگتے ہیں، لوگ دوسری راہ پر چلے، اور قرآن کہہ رہا ہے ہم آزمائیں گے، آپ کو بیماریاں دیں گے، مال کے ذریعے سے آزمائیں گے، ہم بہترین طریقے سے آپ کو کرنا کیا ہے، آپ کو صبر کیجیے، اور صبر کرنے والوں کی نشانی کیا ہے، زبان سے یوں نکلے مولا ہم تو آپ کے ہیں اور آپ ہی کی جانب لوٹ کر جائیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کے 3 مطلب علماء نے بیان فرمائے ہیں۔ پہلا فرمایا جب کسی 3 چیزیں ہمیں اس سے حاصل ہوتی ہیں، 3 سبق۔ نمبر 1، جب کسی اللہ کے بندے پر کوئی مصیبت آئے تو وہ صبر کرے، اور اصل میں یہ بات بھی سمجھیں کہ بندے پر مصیبت آتی کیوں ہے، کسی بھی بندے مومن کو غم کیوں ملتا ہے، اس کی ایک وجہ ہے۔ ہم انسانوں کی ایک بہت بڑی بیماری یہ ہے کہ ہر چیز کو ہم اپنا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ذرا دولت آئی، ارے مالدار ہم ہی تو ہیں، ہم نے ہی تو بنایا اپنے ہاتھ سے پیسہ، عمارت ہم نے ہی تو کھڑی کی، گاڑی ہم ہی تو خرید کر لائے، 4 ویلر ہم ہی تو لے کر آئے، بچے کی اچھی شادی ہم ہی نے تو کی، موبائل ہم ہی نے تو اچھا خریدا، یہ کپڑے جو جسم پر اچھے ذرا چمک رہے ہیں ہم ہی نے تو لیے، ہماری ہی تو محنت ہے۔ یہی انسان کا سب سے بڑا فالٹ اور غلطی ہے۔ انسان کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، مال ہو یا اولاد سب عارضی ہے۔ زیادہ سے زیادہ 60 سال آج کے زمانے میں، 50 سال 40 سال۔ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اس دنیا میں انسان کو 2 چیزوں پر غرور ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے، ایک اپنے بچوں پر، دوسرے اپنے ہاتھ سے کمائے ہوئے مال پر، اسی پر غرور کرتا ہے انسان۔ اسی کو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ آپ کا ہے ہی نہیں، کس کا ہے، ہم نے خرید لیا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، ہم نے تمہیں، تمہاری جانوں کو، تمہارے مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ اسی آیت کی بنیاد پر خودکشی حرام ہے۔ کیوں؟ اس جسم پر حق ہمارا نہیں ہے، یہاں تک بھی حرام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی انسان غصے میں اپنے جسم کو نقصان پہنچائے، آپ کا جسم نہیں، آپ کیسے نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ آپ کو تو 50 سال کے لیے کرائے پر دے دیا گیا ہے، بس عارضی طور پر، نہ مال آپ کا، نہ جسم آپ کا، نہ اولاد آپ کی۔ یہی وہ غلطی ہے جہاں انسان پھسلتا ہے۔ ذرا کچھ نعمت ملی، اپنا سمجھنا شروع کر دیا، اور جب وہ نعمت چھنتی ہے، مال ہو یا اولاد، بس یہیں سے انسان کے ذہن میں
غم آ جاتا ہے، رنج، سوچ میں ڈوب گئے، ڈپریشن کا شکار ہو گئے، یہیں سے شروعات ہوتی ہے۔ اور دوسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ جب بندہ اس چیز کو نکال دے، اس کے ذہن میں آ جائے سب کچھ مولا کا ہے، رب کا ہے، دے یا نہ دے، اچھا رکھ، بلکہ کسی اللہ والے نے بڑے اچھے الفاظ کہے، یار جس حال میں رکھے وہ حال اچھا ہے، وہ اللہ جس حال میں رکھے بس وہ حال اچھا ہے۔ انسان تو چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ نمرود کے ماں باپ کا انتقال سمندر میں ہوا، اور وہ چھوٹا سا بچہ تھا، ایک تختے پر پلا بڑا ہے، تو دیکھنے والوں نے یوں کہا اس بچے کی پرورش کیسی ہوگی، اور وہی بچہ وہ بنا جس نے خدائی کا دعویٰ کر کے یہ کہا کہ ہم بھی جنت زمین پر بنائیں گے۔ تو یہ تو اللہ کی قدرت ہے، جس کو چاہے دے لے، جس کو جس حال میں رکھے۔ بہرحال اگر انسان ذہن سے نکال دے جو کچھ میرے پاس ہے وہ میرا ہے ہی نہیں، یہ تو عارضی ہے، مال کے اوپر انسان تکبر کرتا ہے، اچانک آنکھیں بند ہو جائیں، ملک الموت آ کر کے السلام علیکم چلیے، وہ مال تو ان بچوں کا جن کو آپ نے بڑی محنت سے پالا، وہ بلڈنگوں کو، گاڑیوں کو، بینک بیلنس کو زیادہ سے زیادہ 8 یا 10 دن بعد بات اٹھ جاتی ہے کس کے حصے میں کیا آئے گا، بلکہ نہ بھی آئے تو محلے والے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کیا ہوا، کیسے تقسیم جائیداد ہوئی۔ یہ حقیقت ہے، انسان غفلت میں رہے بات الگ ہے، مگر دنیا کی حقیقت یہی ہے۔ آنکھیں بند ہوئی، جائیداد کی تقسیم شروع، بلکہ تقسیم میں لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، اختلافات بھی ہوتے ہیں، اور ظالم بھائی بہنوں کے حق بھی کھا جاتے ہیں۔ اگر یہ چیز ذہن سے نکل جائے تو دوسری چیز انا للہ سے معلوم ہوتی ہے کہ جب ہم اللہ کے ہیں، سب کچھ اسی کا ہے، اب کوئی بھی مصیبت آئے تو ہر مومن بندے کے لیے آسان ہوتی ہے۔ گھر میں کوئی مصیبت آئی، پہلا ذہن میں آئے گا اسی کا تھا، اس نے لے لیا، ہم بھی ایک دن اسی کے پاس جائیں گے واپس۔ دو چیزیں۔ تیسری چیزیں انا للہ سے، تیسری چیز انا للہ سے معلوم ہوتی ہے کہ مولا کے سامنے ایک نہ ایک دن حاضر ضرور ہونا ہے، اس سے کوئی نہیں بچ سکتا، اسی کے تو ہیں۔ واپس جائیں، قرآن کریم تو نہ جانے الفاظ بدل بدل کر پوچھتا ہے بہت مرتبہ، انا توفکون، کہاں جا رہے ہو؟ ہر گلی کا نکڑ آ کر کھلتا یہی ہے، ہر چوراہے کا راستہ کہیں سے بھی گھوم کر آ جاؤ، ملاقات یہی ہوگی، کہاں؟ یہیں آنا پڑے گا۔ یہ چیزیں انا للہ سے معلوم ہوتی ہیں، اور چاہے مصیبت چھوٹی ہو یا بڑی، اس بات کی عادت ڈالیں کہ انا للہ زبان سے فوراً نکلے۔ اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے، ذرا تیز ہوا چلی، چراغ ذرا بجھ گیا تو بھی اللہ کے نبی کی زبان سے نکلتا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کرنٹ چلا جائے انا للہ و انا الیہ راجعون، ذرا ٹھوکر لگ جائے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس سے اللہ کی یاد پیدا ہوتی ہے، احساس ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا یہ صبر کرنے والے کون ہیں؟ اولئک علیہم، یہ وہی ہیں، صلوات من ربہم ورحمہ، ان کے لیے خاص رحمتیں ہیں ان کے رب کی جانب سے۔ صبر کریں گے تو بدلہ تو ملے گا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور اتنی بڑی بات صبر کرنے والوں کے بارے میں فرمائی کہ اولئک هم المهتدون، کہ در حقیقت یہی ہیں اصل ہدایت یافتہ، یہی ہیں پہنچے ہوئے جو صحیح منزل تک پہنچے ہیں۔ رب نے کہہ دیا، رب نے مصیبت دے دی، ہم نے مان لیا۔ ایک صحابی کے یہاں باہر گئے ہوئے تھے، ایک اولاد پیدا ہوئی تھی، کچھ مہینے کا بچہ تھا، بیمار ہوا، ماں نہیں بچا سکی، یا مرضی خدا تھی، ماں کیا بچائے، بچانے والا تو اللہ ہے۔ اس عورت کے یہاں اس بچے کا انتقال ہو گیا۔ صحابہ اکرام، آپ اندازہ کریں اس واقعے سے کیا ان کا ایمان کا درجہ اور لیول تھا۔ شوہر آئے سفر سے، نہیں بتایا، شام گزر گئی تو بتایا، اور بتایا کیسے؟ ایسے نہیں آپ کا بیٹا تھا، انتقال ہو گیا۔ یوں کہا اللہ نے ایک امانت ہمیں تھی، اب واپس لے لی ہے۔
جب جا کر کے خبر بڑی تھوڑی ان کو تفصیل سے معلوم ہوا تو آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ یعنی صحابہ اکرام کا ایمان کا درجہ یہ تھا، وہ ایمان کے اس درجے پر تھے۔ بیٹا پیدا ہوا، پہلی اولاد سے کس کو محبت نہیں ہوتی؟ مائیں چاہتی ہیں کہ جگر سے بچہ الگ نہ ہو، باپ اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو۔ وہ چلا گیا، صحابیاں ایک عورت کے جملے ہیں، یہ اللہ کی امانت تھی، اس نے لے لی۔ یہی اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں کہ میں ہوں یا آپ، ہر بندہ مومن کے دل میں یہ احساس پیدا ہو کہ اس کا اپنا خود کچھ نہیں ہے، سب کچھ ہمارا ہے۔ اور جب یہ احساس پیدا ہوتا ہے، کوئی بھی مصیبت آئے، مولا آپ ہی کا تو تھا، آپ چاہے لیں یا رکھیں، ہم تو آپ کے غلام ہیں، ہر حال میں آپ کی مرضی سے ہم راضی ہیں۔ خیر، جو باتیں ہمارے سامنے آئیں، دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔